اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین وہ لوگ جو جو الذین کیا ہے جی اس میں موصول یہ پچھلی بات کو آگے جوڑتا ہے. اس سے پیچھے کیا ہے اسم ہے ظالمین الذین یصدون آگے فعل اسم اور فعل کو آپس میں جوڑ رہا ہے. ملا رہا ہے. وہ جو ظالم ہے نا جن کا ذکر پچھلی آیت میں آیا ہے جن پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے لعنت اللہ ظالم علی الظالمین الذین یصدون ظالم جن پہ اللہ کی لعنت ہے وہ لوگ ظالم جو یصدون روکتے ہیں. صدا یصدو یہ لازم بھی ہے اور متعدد متعدد دونوں معنی ہیں. روکنا بھی اور رکنا بھی. لازم کے جب معنی آئے گا تو اس کا کیا مطلب ہوگا رکنا رکنا اور جب متعدی کے معنی میں آئے گا تو روکنا. روکنا. اب جس چیز سے روکا جاتا ہے یا رکا جاتا ہے وہ کس صلے سے آتا ہے ان ان کی پرپوزیشن سے آئے گا. صدا یصدو ان تو صدا وہ رکا یا اس نے روکا روکا اور یصدو وہ رکتا ہے یا وہ رکتا ہے. روکتا. اب اس میں واو نون کا اضافہ کریں علامت جمع کی ہے تو وہ روکتے ہیں. ہیں. الذین یصدون وہ لوگ جو روکتے ہیں. قرآن حکیم میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے سدید. کیا معنی ہے جی اس کا؟ روکنے والا. اس کا ویسے مطلب کیا ہے پیپ. زخموں میں پیپ پڑ جاتی ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں گڑ بن گئی جی بڑا دانہ نکلا ہے. اس نے آگے کیا کیا رکاوٹ ڈال دی خون وہاں آ کے رک گیا رکاوٹ ڈال دی. رکاوٹ کی وجہ سے سدید پیپ کو کہتے ہیں جو ایک جگہ جمع ہو جاتی ہے کھال اور گوشت کے درمیان رکاوٹ ڈال دیتی ہے. تو الذین یصدون وہ ظالم لوگ کون ہیں جن پہ اللہ کی لعنت ہے جی جو رکتے بھی ہیں اور دونوں معنی لے لیں اور روکتے یعنی خود تو رکتے ہی رکتے ہیں دوسروں کو بھی روکتے ہیں. ان کس چیز سے روکتے ہیں ان حرف جر جر ہے. اس نے سبیل ان کو کیا کر دیا سبیل سبیلن مجرور کر دیا اس نے تو سبیلن بن گیا لیکن سبیلن کی جگہ یہ سبیلی آ گیا تو یہ کیا بن گیا جی مضاف پر. ہلکا ہو گیا مضاف بن گیا. سوال کیا پیدا ہوا سبیل کا مطلب ہے رستہ. سوال کیا پیدا ہوا کس کا راستہ. کس کا رستہ تو سبیل اللہ اللہ کا راستہ. اللہ کے رستے سے. الذین یصدون عن سبیل اللہ وہ لوگ جو اللہ کے رستے سے دوسروں کو روکتے ہیں وہ ظالم ہیں. اچھا روکنے کے کیا طریقے ہیں جی ایک طریقہ تو یہ ہے کہ یہاں کو ڈنڈا کھڑا ہو بندوق اٹھا کے کھڑے ہو جائیں 4 آدمی اور نماز پڑھنے کے لیے جو آ رہا ہے اس کو گولیاں ماریں ہوائی فائرنگ کریں لوگ ڈر کے بھاگیں. ایک دو طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ کیا ہے کہ ادھر مسجد ہے سامنے میلہ لگا دیں نماز کے ٹائم پہ گانے چلانے شروع کر دیں نماز ہی نہ پڑھ سکے بندے. اسی طریقے سے شاید آپ کو یاد ہو کہ وہ ترکی کا ڈرامہ آ گیا جی ارطغرل غازی وہ کس ٹائم پہ لگنا شروع ہوا تھا کسی کو ہے یاد عشاء رمضان میں شروع ہوا تھا اور عین عشاء کی نماز سے پہلے شروع ہو جاتا تھا.
اب اس میں وہ بڑے داڑیاں اور اللہ اور جہاد اور یہ اور وہ، تو لوگوں نے بڑا نیک اسلامی ڈرامہ ہے تو نماز چھوڑ کے ڈرامے میں بیٹھ گئے۔ تو اسی طریقے کے بہت سے رستے ہیں اللہ کے رستے سے روکنے کے لیے۔ جو لوگ نشہ بیچ رہے ہیں، نشہ کرنے والا آدمی بھی اللہ کے رستے سے روک رہے، ہزار طریقے ہیں۔ جو بھی اللہ کے رستے سے روکتے ہیں نا وہ ظالم ہیں اور ان پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اب یہ ایک اور صنف آ رہی ہے، اس سے مراد کیا ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ واؤ اور یبغونہا، بغا یبغی کا کیا مطلب ہے جی؟ دعوت کرنا، اس کا مطلب ہے بغا یبغی کا مطلب ہے کسی شے کی خواہش، تلاش میں حد سے تجاوز کرنا۔ بغا یبغی یعنی آدمی کسی چیز کی خاطر، کسی کی خواہش میں، کسی کی تلاش میں حد سے ہی گزر جاتا ہے۔ میں بادشاہی کی مجھے خواہش ہے تو میں حد سے ہی گزر گیا تو میں کون ہوں؟ باغی ہوں، حد کراس کر گیا میں۔ لیکن اس میں ایک خواہش کا، تلاش کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے۔ اچھا جی، یہ باب افتعال میں آئے گا تو ابتغا یبتغی، اس کا مطلب بھی ہے تلاش کرنا، یعنی اس میں اب کیا ہے؟ اہتمام، شدت ہے۔ اور کیا جی اس کے اندر؟ یعنی آدمی پورے اس میں طاقت، وقت، سب کچھ لگا کے تو ایک چیز کی تلاش کرتا ہے، اپنا پورا پلاننگ وغیرہ سارا کچھ اس باب افتعال کے ذریعے ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ انبغا ینبغی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوا یہ لفظ قرآن کی سورہ شعراء کے اندر کہ ینبغی شعر، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شعر جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائق نہیں، آپ کے اس شایان شان نہیں ہے۔ تو یہاں پہ کون سا استعمال ہوا ہے جی؟ باب افتعال سے بھی نہیں ہوا اور انفعال سے بھی نہیں ہوا، بلکہ ثلاثی مجرد سے ہوا ہے۔ بغا یبغی، یبغی یعنی اور یبغونا، بغا اس نے حد سے تجاوز کیا، خواہش کی یعنی کہ حد سے بڑی ہوئی خواہش کی اس نے، اور یبغونا، یبغی یعنی دو نے کی، اور یبغونا وہ سب چاہتے ہیں، یا وہ سب کس چیز کی تلاش میں ہیں؟ وہ تلاش میں ہیں، رہتے ہیں۔ یبغونا کس چیز کی چاہت کرتے ہیں جی؟ ہاں، کس کو تلاش کر رہے ہیں؟ اس کو، ہاں اس کو۔ یہ کون ہے اس جی؟ واپس ہا کی ضمیر پلٹائیں، قریب ترین اسم کون سا ہے؟ سبیل، سبیل، اللہ کا تو نہیں ہے نا ہاں۔ سبیل در حقیقت رستے کو کہتے ہیں، اس کے لیے دونوں ہی چیزیں آ سکتی ہیں، کہ حقیقی مؤنث تو یہ ہے نہیں، سبیل فی سبیل اللہ ہے تو اس کے لیے مؤنث کی ضمیر آ گئی سبیل کے لیے، ان سبیل اللہ ویبغونہا، اور وہ تلاش کرتے ہیں اس رستے کو، چاہتے ہیں کہ کیا ہو جائے؟ ایواجن، آویجا یا آجو، اس کا مطلب کیا ہے جی؟ ٹیڑھا ہونا۔ اور ایواجن، ایواجن کا کیا مطلب ہے؟ ٹیڑھ، یعنی اس میں ذات ہے ٹیڑھ۔ ٹیڑھ کا کیا مطلب ہے جی؟ جو غلط ہو، یعنی کہ درست نہ ہو بلکہ ہٹا ہوا ہو اپنی اصل اس چیز سے۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ اس دین کو کیا کر دیں؟ ٹیڑھا کر دیں۔ اچھا، دین کو ٹیڑھا کون کر سکتا ہے جی؟ ناچنے والی دین کو ٹیڑھا کر سکتی ہے؟ کون کرے گا؟ عالم کرے گا، وہی مذہبی آدمی کرے گا جس کے اوپر مذہب کا لبادہ جس نے اوڑا ہوا ہے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ ہم کافرون، اور ہم مبتدا، کافرون خبر،
بالآخرتی متعلق خبر، یہ ہم جو ہے یہ تاکید پیدا کرنے کے لیے آیا ہے، اس ہم میں تاکید پیدا کریں، ہم وہ سب، ہم پھر وہ سب، تو ہم صرف یہی سارے، یعنی ہم یہی وہی سارے، وہ اور وہ سب، واؤ کے بعد ضمیر آ گئی تو کیا ترجمہ ہوگا؟ حالت، حالت، اس حال میں کہ وہ سب، اس حال میں کہ وہ سب، پہلے خبر پڑھ لیتے ہیں، کیا ہے؟ کافرون، کفر کرنے والے ہیں۔ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں کہ وہ کفر کرتے ہیں، کافرون کا ترجمہ کر سکتے ہیں کفر کرتے ہیں؟ نہیں یہ فائل ہے، کافر، کیوں نہیں؟ اچھا کیوں نہیں کر سکتے جی؟ یہ فائلی حالت میں نہیں، پہلی حالت میں ہو تو پھر کیا ہوا؟ فائلی حالت میں کام کرنے والا ہوتا ہے، وہ کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ چلیں غور کریں، کفر کرتے ہیں، تے ہیں کس کا؟ یہ فعل فعل مضارع، یہ فعل ہے، یہ فائل ہے، یہ نون ہے، نون۔ کافر کس چیز کو کہتے ہیں؟ کافر فعل ہے یا اسم؟ نون ہے، اسم ہے۔ تو کافر، اس کی دو ویسے جمع ہوتی ہیں کافر کی، کفر یکفرو، کفر کرنا، ایک جمع اس کی کافرون جو یہاں پہ آ گئی، دوسری جمع کیا ہے جی؟ کفار، کفر کرنے والے، وہ سب ہم کفر کرنے والے ہیں، بالآخراتی، کفر کے ساتھ، جیسے آمنہ کے ساتھ با کا صلہ آتا ہے، آمنت باللہ وغیرہ، اس طرح کفر کا بھی با کا صلہ، کس چیز کا کفر کرتے ہیں؟ بالآخراتی، بازر بھی کس چیز کا کفر کرتے ہیں؟ آخرت کا۔ پھر ہم آ گیا، ہم تاکید، وہ سب ہی، یہ وہی سب ہی آخرت کا کفر کرنے والے ہیں، کرتے ہیں نہیں، کرنے والے۔ اب یہ کفر کرتے ہیں اور کرنے والے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اسم اور فعل میں کیا فرق ہے؟ اسم جو ہے وہ خود کام کرتا ہے، اسم، اور فعل جو ہے وہ کوئی کام ہوتا ہے جس کو لوگ کرتے ہیں۔ اور کوئی بندہ مجھے اسم دیکھیں، ایک میں آپ کو بات بتاتا ہوں، الذین اتقوا اور متقون، کیا فرق ہے؟ یہ متقون یہ فائل ہے، اللہ دین فائل کہاں پہ؟ میں نے کوئی نیچے کوئی فعل لکھا ہے کہ فائل ہے؟ اس میں بھائی اسم میم لگی تو وہ فائل نہیں بن جاتا میم لگنے سے؟ فائل اور اس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اسم اور فائل ایک ہی ہوتے ہیں میرے خیال میں، ہر اسم فائل ہوتا ہے، اسم نام ہوتا ہے، فائل پر تو سبجیکٹ کیا ہوتا ہے؟ کام کرنے والا جو ہوتا ہے وہ فائل ہوتا ہے۔ یہاں پہ اس متقون میں کہاں پہ کہیں کام کا ذکر ہے؟ میں نے میم کی طرف دیکھا تو او بھائی ادھر کوئی ہیں؟ الذین سبجیکٹ کھا لو یار حاجی صاحب، وہ اللہ دین سبجیکٹ کدھر آ ادھر بات سنیں جی، آپ بات سنیں، الذین اتقوا متقون، اسم جو ہے نا، اسم یہ جب جملہ فعلیہ میں استعمال ہوتا ہے، جملہ فعلیہ میں، تو اس کی کتنی شکلیں ہو سکتی ہیں اسم کی؟ یا یہ فاعل ہو سکتا ہے، یا مفعول ہو سکتا ہے، یا اضافت میں آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، یا کس چیز میں آ سکتا ہے؟ اضافت نہ ہوگا، اضافت میں آ سکتا ہے۔ استاد نے شاگرد کو ڈنڈا مارا، استاد کون ہے؟ فاعل، شاگرد کون ہے؟ مفعول ہے، ڈنڈا کیا ہے؟ یہ بھی حالت اضافی میں آ گئی، اضافت میں آیا، ڈنڈے سے مارا ہے، ڈنڈے سے
مارا، حالانکہ ڈنڈا اسم ہے، ٹھیک ہے، یہ تینوں اسم ہیں۔ یہی اسم جب جملہ اسمیہ میں استعمال ہوتا ہے تو یہ تین شکلیں اختیار کرتا ہے، یا یہ مبتدا ہوگا، یا یہ کیا ہوگا خبر، یا کیا ہوگا متعلق خبر ہوگا، یہ اضافت میں آئے گا، یہ دونوں حالتیں رفع میں ہوں گے، یہ اضافی حالت میں آ جائے گا۔ تو یہ مبتدا فاعل مفعول یہ جملے کے اندر جب گھس آتے ہیں تو پھر بنتے ہیں۔ ویسے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ناؤن۔ ٹھیک، آپ کے سامنے اگر کوئی بندہ لکھے استاد تو آپ کہیں گے جی فاعل ہے، وہ فاعل کہاں سے آ گیا میرے بھائی؟ کوئی جملہ ہے لکھا ہوا کدھر؟ نہیں، جملے میں جائے گا تو فاعل بنے گا، نہیں تو مبتدا بنے گا۔ اکیلا لکھا ہوا ہے تو کیا ہے؟ ایک ناؤن ہے، نون ہے۔ تو متقون کیا ہے؟ ناؤن ہے، اسم۔ متقون کیا ہے؟ اسم، اسم ہے۔ الذین اتقوا، اتقوا کیا ہے؟ یہ فعل ہے، یہ فعل ہے۔ اتقا یتقی، اتقا اس نے تقوی اختیار کیا، اور اتقوا ان سب نے تقوی، الذین اتقوا وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اختیار کیا آ گیا جب تو پھر کیا ہوا جی؟ فعل ماضی، ماضی میں۔ تو الذین اتقوا وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اور متقون وہ جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، وہ فرق ہے؟ فرق ہے، کیا فرق ہے؟ ایک غلط ہے جی، متقون ایک ہی ہے سر، کیا ہے؟ ایک اللہ زین تک وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، پھر آپ نے کیا کہا سر؟ متقون، متقون تقوی اختیار کرنے والے، فرق کیا ہے؟ فرق ہے، اور انہوں نے کام کیا ہے، فعل کیا ہے، کام تقوی اختیار کر لیا، کام کیا ہے۔ متقون نے بھی تو کر لیا میرے بھائی، متقون تقوی اختیار کرنے والے ہیں، فرق کیا ہے؟ فرق ہے نا، کیا آپ بتائیں جی کیا فرق ہے؟ کوئی بندہ بتا جی، قادری صاحب آپ بتائیں۔ تو الذین اتقوا بھی جمع ہے، واو لفظ نظر نہیں آ رہا؟ متقون جو ہے یہ ناؤن ہے نا سر، تقوی اختیار کرنے والے۔ فرق کیا ہے میرے بھائی؟ اسم اور ور فعل میں فرق ہے نا سر، فعل جو ہوتا ہے وہ اس کی اپنا بتاتا کہ اس نے کام کیا یا زمانے کو شو کر رہا ہوتا ہے۔ تو اسم جو ہے یہ تو کام کرنے والا ہو سکتا ہے، کسی چیز کا نام ہو سکتا ہے، لیکن یہ اس میں زندگی تو نہیں پائی جاتی نا، مر گئے ہیں، زندگی نہیں پائی جاتی تو موت ہے۔ وہ اپنا اس میں زندہ پن تو جی نہیں۔ ڈاکٹر صاحب سٹوں نے چکا تو سمجھو۔ اچھا آپ دیکھیں، ایک بات یاد رکھیں، یہ بات سمجھ نہیں آئے گی تو کچھ پلے نہیں پڑے گا۔ فعل جو ہے نا، فعل کوئی بھی فعل ہے، اٹ ہیز اے اسٹارٹ اینڈ اٹ ہیز اے اینڈ اینڈ۔ الذین صلوا وہ لوگ جنہوں نے نماز پڑھی، اللہ اکبر آغاز ہو گیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اینڈ آف، فعل کا شروع ہونا ختم۔ آپ آئے، نماز پڑھی، چلے گئے۔ آفتاب صاحب نے اذان دی، آفتاب صاحب مؤذن ہیں، فرق ہے؟ اذان تو کسی نے بھی آگے دی ہے میرے بھائی۔ الذین اتقوا ان لوگوں نے تقوی اختیار کیا، کہیں پہ کسی کام میں تقوی اختیار کر لیا، کوئی بھی ہے اس نے کسی کام میں اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا، اس کے دل کے اندر وہ گناہ سے پیچھے بچ گیا، تو کیا ہو گیا جی؟ اس نے تقوی اختیار کر لیا۔ لیکن آگے 2 دنوں بعد جا کے تو شراب پی رہا تھا بیٹھ کے، کسی زمانے میں تقوی اختیار کیا لیکن وہ پوری زندگی میں تقوی میں چل پڑا ہے، یہ نہیں پتا۔ جو جس نے اس فعل کو ذات کا حصہ بنا لیا ہے، وہ اسم ہے۔ جب اللہ نے کہا نا مومنون قد افلح المومنون، تو یہ وہ ہے فعل ان کی ذات کا حصہ۔ اس میں فعل کیا ہے؟ ایمان۔ ایمان اب ان کی ذات کا ایک حصہ بن گیا ہے، ایمان ان کے اندر گھسا ہوا ہے، وہ اس کو نہیں کہیں آنے جانے دیتے۔ تو متقون
کیا چیز ان کی ذات کا حصہ ہے؟ تقوی. وقتی طور پہ نہیں ہے کہ آج ہے کل نہیں ہے پرسوں ہے پھر نہیں ہے 4 دن بعد نہیں ہے بھائی، وہ انہوں نے اس کو اپنی ذات کا حصہ بنا دیا. جیسے ایک فوجی ہے، اس نے صبح اٹھنا اپنی ذات کا حصہ بنا. فوجی جب آپ کہتے ہیں تو وہ ڈیفینڈر آف دا کھڑا ہے، بارڈر پہ کھڑا ہے. اب ڈیفenس اس کی ذات کا حصہ ہے. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ فوجی صاحب نے 2 دن وہاں پہ کھڑا ہے، اگلے 7 دن کرکٹ کھیلنے گیا ہوا تھا. نہیں میرے بھائی، وہ اس کا حصہ ہے، وہ اس کی زندگی اسی میں ہے. ایک آدمی کی زندگی کے کتنے شعبے ہو سکتے ہیں؟ وہ باپ بھی ہے، وہ بیٹا بھی ہے، وہ بھائی بھی ہے، ہاں جی، وہ زمیندار بھی ہے، زمینداری بھی کر رہا ہے، وہ اور کام بھی کر رہا ہے، وہ ڈاکٹر بھی ہے، وہ وکیل ہے یا کوئی چیز ہے، دکاندار ہے. تو جس چیز کو اس نے اپنی ذات کا حصہ بنا لیا وہ نام اس کو دیا جائے گا. سمجھ بات سمجھیں جی؟ جی. اگر کوئی آدمی جانور پال کے وہ کر رہا ہے تو زمینداری نہیں کر رہا ہے نا، لیکن زیادہ حصہ اس کی ذات کا کیا ہے؟ جانور. تو اس کی وجہ سے اس کو، وکیل ہے تو وکیل، ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر، انجینئر ہے تو انجینئر، پروفیسر ہے تو پروفیسر صاحب آگے. ماسٹر صاحب نے کوئی زمینداری نہیں رکھی ہے، لیکن ان کا نام اس کی ذات کا حصہ کیا ہے؟ ٹیچر بن گیا. تو تقوی اس کی ذات کا حصہ بن گیا، یہ یعنی کہ پکا ہی اس کے اندر موجود ہے. تو جب کافرون کہا نا، تو یہ کفر تو ہو سکتا ہے کہ ہر آدمی کو کہیں نہ کہیں کفر والی بات کہہ دے، کوئی بات کہہ دے تو وہ کفر ہو، لیکن وہ کہنے سے کافر نہیں ہو. والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ہو سکتا ہے کہ بعد میں اس سے ہٹ گئے ہوں، لیکن کافرون یا کفار کا مطلب کیا ہے؟ ان میں یہ کفر ان کی ذات کا حصہ ہے. وہ جو کام بھی کرتے ہیں اس میں وہ کفر جو ہے نا وہ غالب ہی ہے، کفر ان کی ذات سے نہیں نکلا. تو یہاں پہ جب استعمال ہوا لفظ کافرون، الذین کفروا، تو آخرت کے بارے میں ان کا جو عقیدہ نظریہ وہ کیا ہے؟ وہ کفر پہ مبنی، وہ مانتے ہی نہیں، آخرت کو ماننے کے لیے تیار ہے. اب جو بندہ کہ آخرت ہے ہی نہیں، آخرت کے بارے میں آپ کوئی بات کہہ دیں جی کہ مر کے اٹھنا ہے، میں نہیں مانتا، جنت جہنم ہے، میں نہیں مانتا. اس کا مطلب ہے کہ وہ آخرت کے بارے میں اس نے کنسیپٹ اپنا کلیئر کر کے اس کنسیپٹ کو اپنی ذات کا حصہ بنا لیا، تو وہ کافر ہو گیا. اب اس نے کفر اس کی شخصیت کا حصہ بن گیا ہے. اسی طرح جب متقی قرآن اسم استعمال کرتا ہے نا، اسم کسی کے لیے، تو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہا فویل للمصلین، یہ نہیں کہا کہ الذین صلوا، فویل للذین صلوا، ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے کہ جنہوں نے نماز پڑھی اور وہ بھول گئے نماز کو. مسلین کہا تو اس کا مطلب ہے یہ 1 وقتی، 2 وقتی، 3 وقتی، 4 وقتی نمازی، نماز ان کی جسم کا حصہ ہے، نماز کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہے. مسلین، ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، اسم آ گیا. قد افلح المؤمنون، ایمان جن کی ذات کا حصہ ہے وہ کامیاب ہو گئے، آگے ان کی نشانیاں آ گئی. ٹھیک ہے نا جی؟ آپ آگے پڑھتے چلے جائیں قرآن کو، جہاں پہ بھی اسم آئے گا اس کے بارے میں سوچیں. یہاں پہ یہ اسم آیا ہے، فعل آئے گا. الذین اتقوا نہیں آیا قرآن میں؟ آیا. الذین آمنوا نہیں آیا؟ بار بار آیا. الذین کفروا نہیں آیا. لیکن جو ہی اسم آئے گا تو سمجھ لیں یہ ان لوگوں کا ذکر ہے کہ یہ فعل، جس فعل پہ یہ فاعل بنے ہیں، یہ فعل ان کی ذات کا حصہ. منافقون کا لفظ آ گیا، منافقون کا. الذین نافقوا بھی قرآن کے اندر آیا ہے، وہ لوگ جنہوں نے نفاق کیا، منافقت کی. لیکن ہو سکتا ہے کہ ہم بھی کہیں نہ کہیں منافقت کا چھکا مار ہی دیں. مار نہیں دیتے، زندگی میں کہیں لگ ہی جاتا ہے. کسی جگہ پہ ہم کسی کے ساتھ ہو کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اندر سے ہم اسے دھو رہے ہوتے ہیں. یعنی
بیہیویئر کے اندر، ایک دوسرے کے ایٹیچیوڈ میں، لوگوں کے ساتھ ملنے ملانے میں منافقت کرنی. لیکن جو ایمان کی منافقت ہے کہیں پہ، وہ تو کفر ہے، وہ تو ظاہری طور پہ تو اسلام ہے، لیکن اندر سے اگر کوئی بندہ کسی ایک بات کو، آخرت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو، قرآن کی کسی بات کا انکار کر دے اور ظاہر نہ کرے، وہ عقیدے کی منافقت ہے اور وہ کفر ہے، وہ بندہ گیا. تو الذین نافقوا، وہ لوگ جنہوں نے نفاق کیا، اب عقیدے کا ہو یا عمل کا نفاق ہو. مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص میں یہ 4 باتیں ہیں وہ پکا منافق ہے. کون کون سی بات؟ جب بولے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ، خلاف سے امانت رکھو تو امانت میں، خیانت. چوتھی چیز لڑائی کسی کے ساتھ اختلاف ہو تو گالیاں شروع ہو. یہ 4 چیزیں جس میں پکا منافق ہے. تو یہ الذین نافقوا، منافق کون ہے؟ ان 4 میں سے کوئی ایک چیز جس کی ذات کا حصہ ہوا. پکا ہی جھوٹا ہے، جب بھی بات کرتا ہے جھوٹ ہی بولتا ہے، جب بھی وعدہ کرے وعدہ خلافی کر جاتا ہے، جب امانت اس کو کوئی چیز دو واپس والا کام، اور ذرا سی بات ہوئی تو گالیوں پہ اتر آیا. اللہ کے رسول کے نزدیک وہ کون ہے؟ منافق. لیکن منافق اس کو کب کہیں گے جی؟ کسی کو منافق کب کہیں گے؟ جب منافقت اس کے نفاق، منافقت جب اس کی ذات کا حصہ بن جائے. حصہ بن جائے گی. اب آخری بات اور پھر اس کے بعد ختم کر دیں، اور یہ سب سے بڑی بات، چلو ایسے ہی لکھ دیتے ہیں، الذین اشرکوا، وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا. شرک کیا. یہ کیا ہے؟ فعل. فعل ہے. اب اس کا فاعل کیا ہوا؟ اپنا اسم کیا ہے؟ مشرک، مشرکون، مشرکون، شرک کرنے والے. اب کوئی آدمی شرک کر سکتا ہے، کہیں اس سے شرک ہو سکتا ہے، اور شرک کرنے کے بعد کیا کریں؟ معافی، توبہ، یا اللہ بخش. اس کو مشرک کہیں گے؟ نہیں. یہ نہیں کہیں گے کہ تم مشرک ہو، کہو گے بھائی یہ جو تم نے کام کیا یہ کیا ہے؟ شرک. یہ شرک ہے. تمہارا فعل شرک ہے. مشرک کب کہیں گے؟ جب شرک اس جب آپ دیکھیں گے کہ شرک اس کی ذات کا حصہ ہے، ہر کام میں وہ اللہ کے ساتھ کسی کو لے کے آ جاتا ہے. قرآن حکیم میں آیا نا کہ جب ان کے سامنے اکیلے اللہ کا ذکر کرو تو بس ان کا دل پتہ چلتا ہے بند ہو گیا، یوں ہی ساتھ کسی کو شامل کرو تو پھر کھل جاتے، پھر ان کی ہنسیاں نہیں رکتی. تب مشرک کہیں گے جب شرک اس کی ذات کا حصہ بن جائے. ہر جگہ وہ اللہ کے ساتھ کسی نہ کسی کو لے کے آ جائے گا. دعا میں لے کے آ جائے گا، نظر نیاز میں لے کے آ جائے گا، عبادت میں لے کے آ جائے گا، کہیں ہر جگہ اس نے ٹھوکا ہوا کسی نہ کسی کو اللہ کے ساتھ. اس کے نظریے میں کوئی نہ کوئی اللہ کے ساتھ ملا ہوا ہے. وہ کون ہے؟ مشرک. وہ مشرک. کہیں پہ کوئی عمل ہو جائے، مثلا اللہ کے نبی نے فرمایا فمن صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے، اب اس کو آپ مشرک کہہ دیں گے؟ نہیں. اسی طریقے سے جن نے صدقہ، من تصدق یرائی، جس نے صدقہ کیا دکھاوے کا، فقد اشرک، اس نے بھی شرک کیا، تو اس کو مشرک کہہ دیں گے. لیکن اگر وہ اس کی ذات کا حصہ بن جائے تو وہ نماز پڑھے ہی لوگوں کے لیے، اسے اللہ کی پرواہ ہی نہ ہو، وہ نماز صرف اس لیے پڑھے کہ لوگ مجھے دیکھ لیں کہ نماز پڑھ رہا ہے اور میری عزت کرنا شروع ہو جائیں، وہ کیا بن گیا؟ مشرک. کیونکہ وہ اس کی ذات کا حصہ بن. وہ صدقہ دے اسی لیے اللہ کے راستے میں تاکہ بلے بلے ہو جائے لوگوں کے اندر میری. وہ الذین اشرکوا نہیں ہے، وہ مشرک ہے، کیونکہ اس نے اس کو اپنی ذات کا حصہ بنا لیا ہے. سمجھ ابھی بھی نہیں لگی؟ سمجھ گئی 100% سمجھ. تو جے کل میں تو صحیح آنکھاں پہ کیا سمجھے سو تو پھر اچھا کل یعنی کل کا پتہ کیتا یاد ہو سی کل انشاءاللہ صاحب ایک گل نہیں بھولنے ہو. اچھا چلیں جی اب پڑھ لیتے ہیں اس آیت کو. الذین یصدون عن سبیل اللہ. سبیل اللہ. اللہ کا لام پتلا پتلا کیوں؟
زیر ہے، زیر ہے پیچھے، عن سبیل اللہ عن سبیل اللہ وَيَبْغُونَهَا، وَيَبْغُونَهَا، کیا قاعدہ ہے جی؟ بے پر کلکلہ ہے، با کا کلکلہ ہے، یب، وَيَبْغُونَهَا وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا عوجا وَهُمْ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ بِالْآخِرَةِ ہم کافرون۔ کافرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہم عذب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اللهم انصر المسلمين والمسلمات في فلسطين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب۔